اگر اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو مہربانی فرمائیے صلوات مل کے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الصلاة والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ دعا گو ہوں اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ ہماری اس بے مثل اور بے مثال عبادت کو قبول و منظور فرمانا۔ میرے مالک اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ آپ جتنے احباب گھر کی دہلیز سے اس پاک چوکھٹ کی دہلیز تک جتنے قدم اٹھا کے آئے ہیں، ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ پوری کائنات عالم عالم میں جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے، عزاداروں کی عزاداری کی خود حفاظت فرما۔ میرے مالک اللہ تیری پاک دہلیز سے جتنے صاحب عزت مانگنے کے لیے آئے ہیں، تجھے تیری عزت کا واسطہ تمام کی عزتوں کی خود حفاظت فرما۔ سارے بلند آواز سے آمین کہا کریں۔ جب بھی اس منبر سے کوئی خطیب ذاکر یا وائز دعا منگوائے تو بلند آواز سے آپ آمین کہا کریں، شامل ہوا کریں دعا میں، کیونکہ یاد رکھنا جو دعا حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی وہ مجلس شبیر میں قبول ہو جاتی ہے۔ جو دعا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے مانگو قبول نہیں ہوتی، وہ حسین کی صف ادا پر بیٹھ کے مانگو قبول ہو جاتی۔ نہیں، میں ہوائی بات کرنے کا عادی کوئی نہیں، لائیو جا رہی ہے، جہاں جہاں میری بات پہنچ رہی ہے میں چیلنج کر کے، کبھی کیا نہیں لیکن آج دل کر رہا ہے بات چیلنج کر کے کروں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جو مجلس امام حسین میں جتنے تشریف فرما ہو، یہاں سے جب بھی دعا مانگی جائے بلند آواز سے آمین کہا کرو، کیونکہ جو کسی چوکھٹ پر قبول نہیں ہوتی وہ یہاں ہو جاتی ہے۔ نہیں، آپ سارے ماننے والے تشریف فرمائیں۔ اگر کوئی اہل سنت بھائی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کہ الطاف حسین تو نے جوش خطابت میں حج اکبر کو معمولی سمجھ لیا ہے کہ جو دعا حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی وہ مجلس حسین میں قبول ہو جاتی ہے، جو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے مانگو قبول نہیں ہوتی، جو اللہ کے گھر میں مانگو قبول نہیں ہوتی وہ حسین کے ذکر میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور وہ مجھے اٹھ کے کہے کہ ٹھیک ہے، فضائل ہم سمجھتے ہیں کہ حسین کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے، صف اضاء کی بڑی فضیلت ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ ایک چیز کی فضیلت بڑھائے تو دوسری کی کم کر دے۔ ادھر بھی اللہ کا گھر ہے، ادھر بھی خانہ کعبہ ہے، ادھر بھی صفحہ مروہ ہے، کہ ادھر جو دعا حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی، آپ کہہ رہے ہیں لاؤڈ سپیکر پہ منہ رکھ کے وہ مدرسہ امام حسین میں قبول ہو جاتی۔ تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہاں، پہاڑ سے وزنی دلیل تیرے حوالے کرو، اگر تو سننے کے موڈ میں بیٹھے، اگر خاموشی ہے تو پھر بھی جملہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ عزت 14 کی قسم ہے، اپنے لفظوں پہ نہیں اپنے حرفوں پہ قائم ہوں۔ جو دعا حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی وہ مجلس حسین میں قبول ہو جاتی ہے، جو صفحہ مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے مانگو قبول نہیں ہوتی وہ حسین کی مجلس میں قبول ہو جاتی ہے، جو حجر اسود کی ٹیک لگا کے مانگو قبول نہیں ہوتی وہ حسین کے ذکر میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حج اکبر پر تو خود دعا کرتا ہے اور خود ہی آمین کہتا ہے۔ یہاں دعا اس لیے قبول ہو جاتی ہے، یہاں دعا تو کرتا ہے، آمین زہرا کہتی ہے۔ مل کے حیدری آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہیں، بادشاہ حسین آپ کی مسکراہٹ سلامت فرمائے۔ بھائی وہاں تو خود دعا کرتا ہے، خود ہی آمین کہتا ہے،
لیکن یہاں اس لیے قبول ہو جاتی، دعا تو کرتا ہے اور آمین حسین کی پاک اماں کہتی۔ چلو آپ نے اتنا خوبصورت سنا تو میں آپ کی مسکراہٹ دیکھ کے جملہ تبدیل کرتا ہوں۔ وہاں تو خود ہی دعا کرتا ہے اور خود ہی آمین کہتا ہے، لیکن یہاں دعا تو کرتا ہے اور آمین وہ بی بی کہتی ہے جس نے خود دعا قبول کرنی ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ جیئیں بھائی صدا سلامت رہیں۔ یہاں پہ آمین محمد کی پاک بیٹی حسین کی پاک اماں کہتی، تو جب بھی یہاں سے دعا کے لیے کوئی بندہ اپیل پیش کرے تو آپ سارے بلند آواز سے آمین کہا کریں۔ میرا مالک جتنے تشریف فرما ہیں، جو حاجت دل میں لے کے بیٹھے ہیں اٹھنے سے پہلے مستجاب فرما۔ اور بہت بڑی دعا میرا مالک آل محمد کی عزت کا واسطہ، جتنے تشریف فرما ہے پوری کائنات آدم و عالم میں کسی مومن مومنہ کی آنکھ اس وقت تک بند نہ ہو جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ میرا مالک حقیقی وارث بقیت اللہ العظم ولی العصر منتقم خون حسین سرکار امام زمانہ میرے بادشاہ مولا مہدی کا ظہور جلد فرما۔ میرا مالک اس بادشاہ کا ظہور فرما، وہ مالک تشریف لائیں جو حقیقی آیت اللہ بھی ہیں، حقیقی حجت الاسلام والمسلمین بھی ہیں، حقیقی مجتہد بھی ہیں، وہ بادشاہ تشریف لائیں۔ چونکہ ہم جس کی رعیت ہیں اس کے لیے دعا منگوانا چاہتا ہوں۔ میرا مالک اس مولا کا ظہور جلد فرما جو صاحب العصر والزمان بھی ہے، جو کام الکفر والطغیان بھی ہے، جو دافع الظلم والعدوان بھی ہے، جو شریک القرآن بھی ہے، جو حافظ قرآن بھی ہے، محافظ قرآن بھی ہے۔ نہیں میں جملہ کہتا ہوں، اپنے مالک کا ظہور، میرا مالک اس بادشاہ کا ظہور جلد فرما جو کام الکفر والطغیان بھی ہے، جو دافع الظلم والعدوان بھی ہے، جو امام العصر والزمان بھی ہے، جو امام الانس والجان بھی ہے، جو شریک القرآن بھی ہے۔ اور آپ کی محبت دیکھیں، جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے، ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہے، ایک ہی وقت میں سیدہ بھی ہے، ایک ہی وقت میں سید الشہداء بھی ہے۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے مجھے ڈری کوئی نہیں، خوف کوئی نہیں، جملہ تیرے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میرا مالک اس پردے والے وارث کا ظہور جلد فرما کہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، سیدہ بھی ہے، سید الشہداء بھی ہے۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے، جملہ میں کہنے لگا ہوں، وہ امامت کی کڑی کا 13واں اور معصومیت کی کڑی کا 15واں ابو طالب بھی ہے، ابو طالب بھی ہے۔ وہ امامت کی کڑی کا 13واں، معصومیت کی کڑی کا 15واں ابو طالب بھی ہے۔ میں اپنے اس بادشاہ کے پاک نالین پر سجدہ واجب کر کے کہتا ہوں، مولا اپنے رخ وحدت سے حجاب غیبت کو ہٹا دے اور کائنات میں آ کے ہر بھولے ہوئے شخص کو گریبان سے پکڑ کے ہلا کے سمجھا کہ ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے جس میں علی کی ولایت نہیں ہوتی۔ آپ جی ہیں بھائی صدا سلامت رہیں۔ مالک جلد ظہور فرما اور کائنات میں آ کے ان کو سمجھا کہ ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے۔ مرشد جس میں علی کی، میں نے عبادت نہیں کہا کہ ہر وہ عبادت حرام ہوتی ہے، نہیں، ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے جس میں علی کی ولایت نہیں ہوتی۔ وہ آئیں گے، وہ آنے والے ہیں، وہ ظہور فرمانے والے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ میرے مجلس پڑھتے پڑھتے ہی مالک ظہور فرما لیں۔ دعا تڑپ دل میں۔ اور میں یہاں پہ ووٹ مانگنے نہیں آیا، کسی پارٹی کی کمپین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جہاں جہاں میری بات پہنچ رہی ہے، 14 کی عزت کی قسم میں 14 حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، اور جو ہاتھ تائید میں بلند ہو رہے ہیں ان ہاتھوں کی زیارت بھی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، میں کسی پارٹی کا بندہ یہاں ووٹ مانگنے نہیں، کمپین کرنے نہیں آیا، لیکن میں ذاتی طور پہ ایسے بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے نماز شب شروع کر دی اور نماز تہجد میں رو رو کے دعائیں مانگی، اللہ عمران خان کو رہائی مل جائے تاکہ وہ آزاد ہو کے اقتدار پہ آئے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ کچھ نے دعائیں مانگی، انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب آ جائیں تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کچھ نے کہا جی نہیں آصف زرداری صاحب آ جائیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے، میں نے انہیں ہاتھ جوڑ کے سمجھایا کہ ان کے لیے دعا نہ مانگ، عمران خان آ جائے حالات بہتر نہیں ہوں گے، نواز شریف آ جائے حالات بہتر نہیں ہوں گے، آصف زرداری آ جائے حالات بہتر نہیں ہوں گے، ان تینوں میں سے کوئی بھی آ جائے تیرے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ تیرے حالات اس دن بہتر ہوں گے جس دن زہرا کا بیٹا آ جائے گا۔
تیرے حالات اس دن بہتر ہوں گے جس دن وہ شہنشاہ تشریف لائیں گے جو حقیقی مجتہد بھی ہیں، حقیقی آیت اللہ بھی ہیں، حقیقی حجت الاسلام والمسلمین بھی ہیں۔ وہ جب تشریف لائیں گے نا کعبے کی چھت پہ، اور کعبے کی چھت پہ آ کے اپنے دونوں قدم رنجا فرمائیں گے، کعبے کی چھت پہ ظہور فرمائیں گے میرے مالک سرکار ولی اللہ سر، وہ محمد کی جگہ پر محمد بن کر آئیں گے، علی کی جگہ پر علی بن کر آئیں گے، حسن کی جگہ پر حسن بن کر آئیں گے، حسین کی جگہ پر حسین بن کر آئیں گے، وہ حقیقت کلنا محمد بن کر آئیں گے۔ اور آ کر نا جب میرے بادشاہ مہدی آئیں گے، محمد کی جگہ محمد، علی کی جگہ علی، حسن کی جگہ حسن، حسین کی جگہ حسین، سجاد کی جگہ سجاد، سیدہ کی جگہ سیدہ، اور باقر کی جگہ باقر، جعفر صادق کی جگہ جعفر صادق، موسیٰ کاظم کی جگہ موسیٰ کاظم، رضا کی جگہ پہ رضا، تقی کی جگہ تقی، نقی کی جگہ نقی، عسکری کی جگہ عسکری، اور مہدی کی جگہ مہدی بن کر وہ 14 کے نور کا اکلوتا وارث بن کے جب مہدی ظہور فرمائیں گے تو ظہور فرما کر کائنات کے ہر غیرت مند کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سمجھائیں گے اور کہیں گے دنیا والوں آؤ، جس نے محمد نہیں دیکھا تھا وہ مجھے دیکھ لو۔ جس نے محمد نہیں دیکھا تھا وہ آؤ مجھے دیکھ لو، جس نے علی نہیں دیکھا وہ آؤ مجھے دیکھو، جس نے حسن نہیں دیکھا وہ آؤ مجھے دیکھو، جس نے حسین نہیں دیکھا وہ آؤ میں وقت کا حسین ہوں مجھے دیکھو۔ اور اس دن وہ حقیقت کلنا محمد بن کر جب میرے قائم، میرے مولا، میرے وارث، میرے بادشاہ، اس کائنات کی حجت جب وہ تشریف لائیں گے کعبے کی چھت پر ظہور فرمائیں گے تو کائنات کے سارے شیعہ اکٹھے ہوں گے اور مالک فرمائیں گے جس نے محمد نہیں دیکھا وہ محمد کو دیکھ لو، جس نے علی نہیں دیکھا وہ علی کو دیکھو، جس نے حسن نہیں دیکھا وہ حسن کو دیکھ لو، کیونکہ میں 14 کے نور کا اکلوتا وارث ہوں، میں محمد کی جگہ محمد ہوں، علی کی جگہ علی ہوں، حسن کی جگہ حسن ہوں، حسین کی جگہ حسین ہوں۔ اور وہ تشریف لائیں گے، اس دن وہ بتائیں گے حقیقت محمد کیا ہے، اس دن بتائیں گے حقیقت علی کیا ہے، اس دن بتائیں گے حقیقت حسن کیا ہے، اس دن بتائیں گے حقیقت حسین کیا ہے۔ اور عزت 14 کی قسم، بندے تو 1400 سال کے بعد آج ٹکرے مار مار کے مر رہے ہیں کہ ہم جان لیں علی ہے کیا، علی کی حقیقت کیا ہے، علی کے راز کیا ہے، علی کے فضائل کیا ہیں، لیکن علی نہ سمجھ میں آیا تھا، نہ آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ علی نہ سمجھ میں آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ کبھی آئے گا، کیونکہ یہ میں نے کہہ رہا 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ نے فرمایا تھا یا علی ما عرفت الا لبانا، یا علی تجھے جاننے کے لیے یا اللہ ہونا چاہیے یا محمد ہونا چاہیے۔ یا علی تجھے نہ کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی پہچان سکتا ہے، کیونکہ تجھے جاننے کے لیے یا اللہ ہونا چاہیے یا میں محمد ہونا چاہیے۔ اور سرکار تشریف لائیں گے تو پوری کائنات کے شیعہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب سرکار امام زمانہ میرے مولا مہدی مصلی عبادت بھی ہوں گے، پیچھے صفیں بندھی جائیں گی، سارے شیعہ کھڑے ہوں گے سرکار کے پیچھے، اور جناب امام زمانہ مولا کے پیچھے اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میرے مالک کے بالکل پیچھے عیسیٰ، اور عیسیٰ کے دائیں طرف ہوگا یحییٰ سرکار کا نوکر۔ کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام مشیخ صدوقی لکھی، ان میں لفظ لکھے انہوں نے، کیا کہنے، اتنے خوبصورت سطریں۔ انہوں نے کہا اچانک سرکار ولی العصر پیچھے مڑیں گے، امام زمانہ تیرا میرا مولا مہدی بادشاہ پیچھے مڑیں گے، اور پیچھے مڑ کے نا جناب عیسیٰ سے کہیں گے تقبل ابن مریم، مریم کا بیٹا آگے بڑھ نماز پڑھا، آگے بڑھ نماز پڑھا۔ اب عیسیٰ چھوٹا موٹا نبی نہیں، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب امت، اللہ کی حجت علیہ السلام، اتنے عہدے عیسیٰ کے پاس، اور کھڑا علی کے سب سے آخری بیٹے کے پیچھے، سرکار مہدی کے پیچھے۔ مولا پیچھے مڑ کے کہیں گے تقبل ابن مریم، مریم کا بیٹا آگے بڑھ نماز پڑھا، میں مہدی تیرے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ کتابیں کہتی ہے کانپ جائے گا عیسیٰ، کانپ جائے گا، کانپ کے کہے گا مولا میری جرت، میری مجال، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ تقدم ابن زہرا، زہرا کا بیٹا آپ آگے کھڑے ہوں، آپ نماز پڑھائیں، آپ آگے کھڑے ہوں، آپ پڑھائیں نماز، میں پیچھے پڑھتا ہوں۔ عزت 14 کی قسم ہے، کعبے کے صحن میں
عیسیٰ نبی مہدی کے قدموں میں سر رکھے گا اور سر رکھ کے دنیا کو سمجھائے گا، اور دنیا والوں چاہلو اپنے عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ علی کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑتا؟ آئے ہائے ہائے، بولو میرے ساتھ یار، مل کے بولو حیدری۔ اور جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ علی کسی کے پیچھے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کتاب کہتی ہے نماز شروع ہوگی، نماز سرکار پڑھائیں گے، مولا مہدی خود میرے بادشاہ محمد کے محمد بیٹے نماز جب پڑھائیں گے نا، نماز ہو جائے گی مکمل۔ نماز کے فوراً بعد کیا کرتے ہو بھائی جتنے نمازی بیٹھے ہو؟ تسبیح جناب سیدہ، نماز کے بعد تسبیح کرتے ہیں۔ سارے شیعہ ہاتھوں میں تسبیحیں لے کے تسبیحیں پڑھنے لگیں گے، سرکار ولی اللہ سے مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہوں گے تو سرکار کو دیکھ کے عیسیٰ آدم میں کھڑا ہو جائے گا، عیسیٰ کو دیکھ کے یحییٰ کو دیکھ کے باقی، پہلی صف پھر دوسری پھر تیسری اور پھر ساری صفیں جب کھڑی ہو جائیں گی، ساری صفیں سرکار ولی اللہ کے احترام میں، تو جناب پیچھے مڑ کے نا نوکر یحییٰ سے کہیں گے یحییٰ، یہ ہاتھ باندھ کے جی مولا حکم، فرمایا جا حجرے سے میری تلوار لے کے آ۔ مصلی عبادت پہ کھڑا ہوگا محمد کا محمد بیٹا، وہ علی کے جلال کا وارث مولا مہدی کھڑے ہوں گے، مجھے دیکھیے گا بھائی، یحییٰ میری تلوار لے کے آ۔ وہ حیران پریشان ہو کہ مولا مصلی عبادت پہ آپ کھڑے ہیں، پیچھے ہیں آپ کے شیعہ، نماز ابھی آپ نے ختم کی، اب ہے تسبیح کا وقت، اس کے بعد ہوگی دعا، اور اس مقام پر آپ تلوار طلب کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا یہ زبان میری ہے، تو جانتا ہے نا اختیار اس کا ہے؟ جی جی بادشاہ۔ تو فرمایا پھر اس اختیار کو سمجھتے ہوئے میں خود نہیں کہہ رہا، میری زبان پہ خدا بولتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے تلوار لے کے آ۔ اس نے کہا جی بادشاہ آپ کا حکم، سر آنکھوں پر دوڑ کے گیا، تلوار لے کے آیا۔ بادشاہ یہ تلوار اپنا ید اللہ ہاتھ یہ اٹھائیں اور تلوار پکڑ لیں۔ بادشاہ نے فرمایا نہیں، تلوار اپنے ہاتھ میں رکھ، اسے بے نیام کر۔ یحییٰ تلوار بے نیام کرے گا، ہوا میں بلند کر گیا، جی مولا مہدی حکم۔ فرمایا یہ پیچھے جتنی بھی صفیں ہیں نا، ان میں بندے تجھے میں بتاتا ہوں، گردنیں ان کی تو اتار، بندے میں بتاتا ہوں، گردنیں تو اتار، بندے میں بتاتا ہوں، گردنیں تو اتار۔ وہ چھٹی صف میں فلاں ابن فلاں کھڑا ہے، کاٹ اس کی گردن۔ وہ تیری بھی صف میں بندہ کھڑا ہے، اتار اس کی گردن۔ وہ چوتھی صف میں بندہ کھڑا ہے، اقتلوا ھذا القلب، ان کتوں کی گردن کاٹ۔ یحییٰ ہاتھ باندھیا، مولا تیرے شیعہ تیرے پیچھے نماز پڑھنے آئے ہیں، قتل کیوں کروا رہا ہے؟ مہدی فرمائیں گے اتنے جاہل ہیں، یہ مانتے بھی ہمیں تھے، شک بھی ہماری ولایت پہ کرتے تھے۔ اقتلوا ھذا القلب، کاٹو ان کتوں کی گردن۔ یہ صرف یہاں تک شیعہ تھے، یہاں سے نیچے کچھ نہیں، مانتے بھی ہمیں تھے، شک بھی ہماری ولایت پہ کرتے تھے، علی ولی اللہ پہ۔ بندے کہتے جی کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب کا حوالہ ہے، کہاں ہے علی کی ولایت؟ کوئی کتاب بتائیں، کوئی تفسیر بتائیں، کس کتاب میں حوالہ ہے کتاب کا؟ لو جی میں کتابوں کا حوالہ ممبر پہ رکھنے لگا ہوں۔ مناظر اسلام ہر دل عزیز شخصیت، میرے استاد محترم کی حیثیت رکھنے والے مناظر اسلام جناب مولانا اکرم رضا حیدری صاحب تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں کتابوں کا حوالہ دینا مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی کتابوں کا حوالہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ کہاں ہے جی علی کی ولایت؟ کس کتاب سے پڑھتے ہیں آپ؟ یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ ذاکر علماء اٹھ کے کھڑے ہو کر ممبر پہ انہوں نے ولایت کا شوق ڈال دیا، لوگوں کو منتشر کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ علی کی ولایت کس جگہ پہ لکھی ہوئی؟ میں بتاؤں علی کی ولایت کہاں کہاں نہیں لکھی ہوئی، بتاؤں کہاں کہاں لکھی ہوئی ہے۔ علی کی ولایت پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا، کیونکہ علی کی ولایت اگر تو نے دیکھنی ہے نا تو بی بی زینب کی چادر پہ لکھی ہوئی ہے علی کی ولایت۔ اس علی کی ولایت کی خاطر بڑا نقصان ہوا ہے محمد کی بیٹیوں کا۔ تجھے بتاؤں حسین کی گردن پہ لکھی ہوئی ہے علی کی ولایت، علی اصغر کے سوکے حلق پہ لکھی ہوئی ہے علی کی ولایت، اکبر کے جگر پہ لکھی ہوئی ہے، معصومہ کے رخساروں پہ لکھی ہوئی ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا کربلا کیوں ہوئی؟ بندے کہتے نماز کی خاطر۔ نہیں بھائی، نماز کی خاطر نہیں،
حسین جیسا بادشاہ گھر سے بہنوں کو لے کے چلے، چھوٹی سی چیز کی خاطر نماز شمر پڑھتا تھا، خولی بڑا نمازی تھا، نماز تو بچی ہوئی تھی، ولایت علی کی خاطر حسین بہنوں کو لے کے کربلا آیا۔ علی جن ولی اللہ نہیں بچتا تھا جس کے لیے حسین کربلا آئے، ولایت امیر المومنین کی خاطر۔ عزادارو بڑا مارا مسلمانوں نے محمد کی بیٹی، بڑا اللہ جانے ان مسلمانوں کو کیا دشمنی تھی محمد کی بیٹیوں سے، آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کیا دشمنی تھی ان کلمہ پڑھنے والوں کو محمد کی بیٹیوں سے۔ بیٹی محمد کی تھی، مسلمانوں نے مارا، بیٹی علی کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ عزادارو مجھے معاف کر دینا، بیٹی حسین کی تھی، مسلمانوں نے بڑا مارا۔ اور کتنا مارا، کتنا مارا عزادارو، ایک جملہ سن لینا اور اسی پہ تاکہ میری نماز تمام ہو جائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، میری قبر کا سامان ہو جائے۔ اللہ میرے بھائی صدا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بھائیوں میں اتفاق سلامت رہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں پاک بی بی کے نالین کا صدقہ کائنات کے ہر غم سے محفوظ رہیں سوائے غم حسین۔ عزادارو اتنا مارا حسین کی بیٹی کو مسلمانوں نے، کتابیں کہتی ہیں شام کا ایک ایسا بازار آیا، بی بی معصومہ چلتی چلتی میرے مولا سجاد کے پاس آئی، میرے مولا سجاد علیہ السلام کے پاس آ کے نہ بیٹھتی 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 4 سال کی بی بی مٹی پہ بیٹھ گئی، سرکار سجاد کی تلیوں پہ بوسہ دیا، اونچا روئی اور رو کے کہتی سجاد، سجاد میں تیری زخمی بہن ہوں، سجاد میں تیری پیاسی بہن ہوں، سجاد میں سفروں کی تھکی ہوئی تیری بہن ہوں، سجاد 1600 میل میں انہوں نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا، سجاد میں نے تجھے کسی جگہ پہ روک کے نہیں کہا کہ یہ مجھے بڑا مار رہے ہیں، سجاد انہوں نے بڑے ظلم کیے، سجاد سارے رستے میں نے تجھ سے پانی نہیں مانگا، میں نے کھانا نہیں مانگا، سجاد میں نے کوئی شکایت نہیں تجھ سے کی، لیکن اب انتہا ہو گئی ہے، سجاد ایک سوال کرنے تیری بہن آئی ہے تیرے پاس، اگر مجھے جواب دے۔ اتنا کہنا تھا، خون بھری آنکھیں اٹھا کے نہ سجاد نے بہن کو دیکھا، اپنی بہن کو دیکھ کے نہ ننھے ننھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے سجاد رو کے کہتے معصومہ معصومہ تیرے مجھ پہ بڑے احسان ہیں، لیکن میں سجاد تیری منت کرتا ہوں، سوال تو کرنے لگی ہے لیکن سوچ کے کرنا، یہ شام ہے یہ مدینہ نہیں ہے، اور میں اجڑ کے آ گیا ہوں، میرے ساتھ پھوپھیوں اور بہنوں کا ساتھ ہے، سوال کر لے لیکن میں حجت خدا ہو کے تیری منت کر رہا ہوں، سوچ کے کرنا۔ رو کے کہتی بھیا مانگتی کچھ نہیں، سوال میرا صرف اتنا ہے، مجھے یہ بتا سجاد یہ تازیانہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے عزادار، جتنے ہائے کر کے رو رہے ہو، ہر بندہ جو ہے نا ان جملوں پہ ہائے نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنی تکلیف جتنا درد ہوتا ہے یہاں سے اتنی ہائے بلند ہوتی ہے، یہاں سے مجھے پتہ چلے گا کس کس بندے کے دل میں کتنی کتنی تکلیف ہے حسین کی بیٹی کی۔ عزادارو رو کے کہتی بھیا سجاد سوال میرا صرف اتنا ہے، مانگتی کچھ نہیں، بتا یہ تازیانہ بھیا کیوں ہوتا ہے؟ عجیب سوال کیا حسین کی بیٹی نے اور عجیب جواب دیا میرے مولا سجاد نے، جب پوچھا نا بی بی نے بھیا یہ تازیانہ کیوں ہوتا ہے، مڑتے 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 میرے مولا سجاد بالکل پشت کی بہن کی طرف پشت کر کے بولے کچھ نہیں، رو کے کہتے اپنے ہاتھوں سے میری عبا کا دامن ہٹا کے میری کمر دیکھ لے، سکینہ تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا، ذرا عبا ہٹا کے میری کمر دیکھ۔ زخمی ہاتھوں سے جیسے ہی عبا ہٹائے نا منہ پہ ماتم کر کے کہتی بھیا انہیں حیا نہیں آتا ہو، تیری کمر پہ تو گوشت نظر ہی نہیں آ رہا، او بھیا اتنا مارتے ہیں یہ تجھے؟ رو کے سجاد فرماتے مل گیا جواب معصومہ؟ ہاں بھیا مل گیا جواب۔ سجاد کہتے معصومہ یہ جو تازیانہ ہوتا ہے نا
یہ تازیانہ کمر پہ مارنے کے لیے ہوتا ہے. جب کہا نا یہ تازیانہ کمر پہ مارنے کے لیے ہوتا ہے، مجھے شیعہ سنی سے بات کوئی نہیں، ایک بیٹی کے باپ سے بات ہے کہ جن کی چھولیوں میں حسین کا صدقہ اولاد ہے. چھوٹی اولاد والا تیری ہائے بلند نہ ہوئی. مجھے دکھ لگے گا اس جملے پہ. معصومہ روتی روتی مٹی پہ بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے سجاد کے قدم پکڑ کے رو کے کہتی ہے بھیا سجاد 16 سمیل میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، منت کرتی ہوں. وہ سامنے شمر کھڑا ہے، اسے جا کے سمجھا دے اگر اس نے تازیانہ مارنا ہو تو وہ میری کمر پہ مارے، وہ میرے منہ پہ تازیانے مارتا ہے. اور وہ جہاں دل کرتا ہے تازیانے میرے منہ پہ مارتا ہے. جب تازیانوں کا نام آیا سکینہ روئی. سجاد کہتے تازیانوں کا درد ہو رہا ہے، رو کے کہتی تازیانوں کا درد نہیں، تازیانہ مارنے کے بعد ایک تانا مارتا ہے، وہ تانا مجھے رلا رہا ہے. رو کے کہتے بتا تو صحیح معصومہ کون سا تانا مارتا ہے. رو کے کہتی تازیانہ مارنے کے بعد تانا مار کے کہتا سکینہ اب بلا تیرا غازی کہاں ہے، او تیرا عباس کہاں ہے. اللہ لعنت القوم الظالمین.